اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الأخیار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار اما بعد فقال الله سبحانه وتعالى نقلا قول الكفار قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون۔ قرآن مجید سورہ صافات کی کچھ آیات کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا، جو کہ جہنمیوں کی باتوں کو بیان کر رہا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، جب حساب و کتاب کا دن آئے گا، تو اس دن کفار یہ کہیں گے قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین۔ یہ سورہ صافات کی 20ویں آیت ہے۔ سورہ صافات سورہ یاسین کے فوراً بعد یہ سورہ ہے۔ اس سورہ کی 20ویں آیت، ظاہر موقع ملا تو انشاءاللہ پھر کبھی اس سورہ کی پوری تفسیر کریں گے، لیکن آج کے اس مختصر سے درس میں انشاءاللہ چند آیات اور اس کے بعد گفتگو تمام ہو جائے گی۔ کفار حساب کے دن کو، کتاب کے دن کو، یوم الحساب کو مشاہدہ کرنے کے بعد کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، یعنی وہ لوگ جو ساری زندگی یوم الدین، دین کا لغت میں معنی ہی جزا ہے۔ لفظ دین کا معنی کیا ہے؟ جزا۔ یوم الدین یعنی جزا والا دن۔ مالک یوم الدین آپ لوگ صبح شام پڑھتے ہیں، یوم جزا کا مالک۔ اور ہماری جو اسلام کی جو جسے کہا جائے بنیادی باتیں ہیں، جو اصول دین ہیں، فروع دین ہیں، ان سب کو بھی دین کہا جاتا ہے۔ دین کہنے کی وجہ یہ ہے ان عقائد اور ان اعمال کو اگر آپ نے انجام دیا تو نیک جزا ملے گی، چونکہ یہ باعث جزا بنتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نماز پڑھیں گے تو دین ملے گا، یعنی جزا ملے گی۔ روزہ رکھیں گے تو دین یعنی جزا ملے گی۔ حج کریں گے تو دین یعنی جزا ملے گی۔ تو ان سب چیزوں کو دین ہی کہا گیا۔ کیوں دین کہا گیا؟ کیونکہ یہ باعث دین ہے، باعث جزا ہے۔ یوم الدین، وہ لوگ جو زندگی بھر دین کا، جزا کا انکار کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے اور یہی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور اسی میں سب کچھ جو ہے ختم ہو جانا ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہیں گے یا ویلنا، وائے ہو ہم پر، عذاب آ گیا ہمارے لیے کہ یہ تو حقیقت میں ہماری نگاہوں کے سامنے یوم الدین آ گیا۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون۔ اب اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ ایک قول کی بنا پر یہ ملائکہ کا جواب ہے۔ جب وہ لوگ کہیں گے کہ یا ویلنا ھذا یوم الدین، تو فرشتے جواب دیں گے یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس دن کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد 22ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے احشر الذین ظلموا، لے کر آؤ ان لوگوں کو، حشر ان لوگوں کا ہوگا، لایا ان لوگوں کو جائے گا، الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، وازواجہم، ان کی بیویوں کو لایا جائے گا، واشباہہم، ازواج سے مراد یہاں پر اشباہ یعنی ان جیسوں کو یا ان کی بیویاں، یہ بھی درست ہے،
وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور ہر وہ چیز جس کی وہ لوگ پرستش کرتے تھے اللہ کے علاوہ، بتوں کو یا چاند کو یا سورج کو، ہر وہ چیز اس کو خدا کے علاوہ اپنا معبود سمجھتے تھے، ان ساری چیزوں کو پیش کیا جائے، ظالم کو بھی اور اسباب ظلم ساری چیزیں پیش کی جائیں، اور کہا جائے گا فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو جہنم کا رستہ دکھا دو، ان کا ٹھکانہ کیا بننے والا ہے؟ جہنم۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی 4-5 آیتوں کی تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ 24ویں آیت جس پہ آج گفتگو کرنی ہے وہ کن لوگوں کے حوالے سے ہے۔ کفار یہ کہیں گے یہ تو قیامت کا دن آ گیا، فرشتے پلٹ کر کہیں گے ہاں یہ وہی دن ہے اس کا تم لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر ندا دی جائے گی کہ ظالموں کو لایا جائے۔ تفسیر میں آیا کہ یہاں پر ظالموں سے مراد وہ لوگ ہیں خاص طور پر جنہوں نے آل محمد علیہ السلام پر ظلم کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کی کیٹیگری سے، ان سے شباہت رکھنے والے، ان سے ملنے جلنے والے لوگ، ان کو لایا جائے گا جس کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، جس کو بھی اپنا رہبر، رہنما، خدا جو بھی سمجھتے تھے، جتنے بھی ظالم ہیں اور ظالموں کے معبود سب کو لایا جائے گا۔ ایک حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے، لیکن ابھی جہنم میں پھینکا نہیں گیا کہ ایک اگلی آیت آ رہی ہے 24ویں آیت، وقفوہم، انہیں روک دو۔ اسی میدان حشر میں کہا جائے گا انہیں بھی روک دیا جائے، جہنم میں پھینکنے سے پہلے ذرا تھوڑی دیر ان کو روکا جائے۔ انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا۔ کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تفسیر میرے سامنے تفسیر صافی کھلی ہوئی ہے، ان کے عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارے عقائد کیا تھے، کس کی پوجا تم دنیا میں کرتے تھے، کس کی پرستش کرتے تھے، کس کو اپنا معبود، اپنا خدا، اپنا رب سمجھتے تھے۔ کوئی کہے گا بھائی دریاؤں کو پوچھتے تھے ہم لوگ، کوئی کہے گا ہم ستاروں کو پوچھتے تھے، کوئی کہے گا ہم آگ کی پرستش کرتے تھے، کوئی بتوں کی پرستش کر رہا ہے، کوئی حیوانات کی گائے ماتا اور گائے کو دیوی سمجھ رہا ہے، کوئی چوہوں کو خدا سمجھ رہا ہے، کوئی سانپ کو، کوئی ناگن کو، کوئی اس کے فنکار کو، ہر کسی نے ایک چیز کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ ان تمام کے تمام اشیاء کو جو خود مخلوق خدا ہیں ان کو بھی لایا جائے گا، سانپوں کو، ناگنوں کو، دیووں کو، دیوتاؤں کو، بتوں کو، سب کو لایا جائے گا، ان ظالموں کو بھی لایا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ ان کو اٹھا کر اب جہنم میں پھینک دیا جائے، لیکن اس سے پہلے سوال عقائد کیا تھے، عمل ان کے کیا تھے۔ یہ تفسیر شیعہ اور سنی سب نے بیان کیے، اور آیات سے ظاہر بھی ہو رہا ہے ظالم لوگوں کو لایا جا رہا ہے، جن لوگوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے سرکشی کی، جن لوگوں نے کفر کیا۔ سوال کیا ہوگا؟ سوال یہ ہوگا کہ تمہارے کیا عقائد تھے، تم نے حق کا انکار کیوں کیا، باطل کے پیچھے کیوں گئے، بدعتوں کو ایجاد کیوں کیا۔ اب یہاں پر تفسیر قمی میں ایک روایت موجود ہے، وقفوہم انہم مسئولون۔ یہ جو ابھی تک میں نے بیان کی یہ ہے ظاہر، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ظاہر آیت۔ اسی ظاہر سے مماثلت رکھنے والی چیز پوچھا جائے گا ان کے عقائد کے بارے میں، آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ پوچھا جائے گا اعمال کے بارے میں، آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تفسیر قمی نے یہ کہا، روایت معصوم سے نقل کی گئی کہ سوال جو ہوگا وہ ولایت امیر المؤمنین کا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعمالی شیخ صدوق میں یہی روایت موجود ہے، عیون اخبار الرضا میں یہی روایت نبی اکرم سے مروی ہے، یہی روایت کہ سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ ولایت امیر المؤمنین کے بارے میں۔ اب ایک روایت آپ سن لیجیے اور اس کے بعد میں کتاب بند کر کے تھوڑی سی معروضات اسی آیت کے حوالے سے ہوں گی، تاکہ ہم لوگ جو ہے جب بھی کبھی گفتگو کریں کسی بھی آیت پر تو ہمارے سامنے ایک بیک گراؤنڈ اور ایک تھیم آ جائے کہ گفتگو کرنی کیسے ہے۔ علل الشرائع میں روایت موجود ہے، معصوم کا فرمان موجود ہے اس آیت کے ذیل میں۔ کون سی آیت؟ سورہ صافات کی 24ویں آیت، اور یہ آپ لوگ یاد کر لیجیے اس کو، جو خواتین جو ہماری مائیں بہنیں مجالس وغیرہ پڑھتی ہے اس کو سرنامہ کلام بنائیے، بہت بہترین آیت ہے، مختصر سی آیت اور انتہائی کارآمد آیت۔ وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا، انہیں ٹھہراؤ، ان سے سوال کیا جائے گا۔ علل الشرائع میں اس آیت کے ذیل میں روایت ہے، معصوم کا ارشاد موجود ہے، لا یجاوزو
قدم عبد حتی یسأل عن اربع، بندے کے دونوں قدم عبور نہیں کریں گے، حرکت نہیں کریں گے، اپنی جگہ سے ٹس و مس نہیں ہوں گے، یعنی بندہ اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائے گا مگر یہ کہ 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہاں تفسیر صافی میں روایت دی ہوئی ہے، نقل انہوں نے علل الشرائع سے کی ہے۔ 4 سوالات ہوں گے، کیونکہ آیت میں 24ویں آیت میں کیا تھا؟ انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ معصوم کا فرمان اسی آیت کے ذیل میں، یعنی پہلے مولا نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ 4 چیزیں پوچھی جائیں گی۔ عن اربعین، عن شبابہ، پہلا سوال یہ ہوگا جوانی کے بارے میں، فیما ابلاہو، جوانی کو کیسے گزارا۔ جوانی انسان کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ جوانی وہ حصہ ہے جس میں انسان کی ساری صلاحیتیں جو ہیں بہترین انداز میں موجود ہوتی ہیں۔ جب جوانی نہیں ہے، بالغ ابھی نہیں ہوا تو عقل پوری نہیں ہے، بہت ساری کمزوریاں ہیں، بہت ساری نادانیاں ہیں، میچور نہیں ہے۔ جوانی سے اوپر جب تھوڑا نکل جاتا ہے تو بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر توانائیاں جواب دے جاتی ہیں۔ یہ ہے کہ بہت سارے کام جو جوان ہوتا تو کر پاتا، اب نہیں کر پاتا، تمنا کرتا ہے کاش میری جوانی جو ہے وہ لوٹ کر آ جائے۔ وہ ایک شاعر کا شعر بھی ہے، فَيَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ لَنَا يَوْمًا فَأُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ، کاش کہ میری جوانی پلٹ کر آئے تو میں اس کو خبر دوں بڑھاپے نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، کیا میرا بیڑا جو ہے وہ غرق کیا ہے۔ تو جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہاری زندگی کا اہم ترین حصہ تھا، اسے کیسے۔ آج معاشرے کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ جوانی جو ہے وہ گنوا دی جاتی ہے فضول کاموں میں، یعنی جو اہم ترین حصہ ہے اس کو ہم لوگ رکھتے ہیں کس کے لیے؟ پکنکوں کے لیے۔ اہم ترین حصے کو رکھتے ہیں تفریحوں کے لیے، اہم ترین حصے کو رکھتے ہیں اپنے دنیاوی امور کو نمٹانے کے لیے۔ ابھی تو جوانی ہے، ابھی عیش کرو، ابھی عیاشی کرو، ابھی گھومو پھرو، خوشیاں مناؤ، ابھی بعد میں ذمہ داری آ جائے گی۔ اصل ذمہ داری جو کہ جوانی میں آتی ہے اس کو ہم لوگ بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری تھی، تو جواب دیا جائے گا میں فارم ہاؤس گیا ہوا تھا، میں پکنک منانے گیا ہوا تھا، میں تکے بوٹیاں وہاں پہ صحرا کے اندر گرم کر رہا تھا، میں دوستوں کے ساتھ یہ کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوال ہوگا خاص طور پہ جوانی کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ پوری زندگی میں جوانی بھی آتی ہے، لیکن جوانی کا سوال پہلے بتا رہا ہے کہ جوانی کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا، من این جمعہ، کہاں سے مال سمیٹا تھا، کیسے کمایا تھا، مال کا حصول کیسے ممکن ہوا تھا۔ وفیما انفقہ، اور مال کو خرچ کہاں پر کیا۔ مال اللہ نے دیا ہے، کیوں دیا ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو خرچ کرنے کے مقامات بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ تیسرا سوال۔ چوتھا اور آخری سوال، وعن حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو 4 سوالات ہیں، جوانی کے بارے میں سوال، عمر کے بارے میں سوال، مال کے بارے میں سوال، کہاں سے آیا اور کہاں لگایا، اور آخری سوال محبت اہل بیت کے بارے میں۔ اب توجہ کیجئے گا، حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، کتاب آپ کے سامنے ہے، تفسیر الصافی، اس کی 4تھی جلد ہے، سورہ صافات، آیت کا نشان 24، اس کے ذیل میں یہ روایت معصوم کا ارشاد آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود تھا۔ کتنا بہتر ہوگا کہ میں اور آپ جب بروز حشر جواب دیں جوانی کہاں بسر کی، تو جواب دیں محبت اہل بیت میں بسر کی۔ پوری عمر کہاں بسر کی، محبت اہل بیت میں۔ مال کہاں سے کمایا، عشق اہل بیت میں، معصومین کی فرامین پہ عمل کرتے ہوئے انہی کی محبت کی راہ میں چلتے ہوئے مال حاصل کیا۔ لگایا کہاں پر، مجلس حسین پر لگایا، مومنوں کی کمک میں لگایا۔ یہ سارے کے سارے اگر جوابات ہوں، اس کے بعد جو ہے آخری سوال جو ہے محبت اہل بیت کے بارے میں جب آئے گا تو اس کی اہمیت اور اجاگر ہو جائے گی ہمارے سامنے، کہ جس نے اپنی ساری زندگی محبت اہل بیت میں گزاری ہے۔ پھر شاید یہ 4تھا سوال بنے ہی نہ، انسان پہلے ہی 3 سوالات میں فرشتوں کو اتنا مطمئن کر دے کہ وہ کہیں گے کہ یہ پہلے ہی ہمارے سوالوں کے جوابات دے چکا ہے۔ محبت اہل بیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب آپ ذرا مد نظر رکھیے،
آیت کا ظاہر کیا تھا؟ جہنمی لوگ جنہوں نے آل محمد علیہ السلام پہ کیا کیا؟ ظلم کیا، جن کو کہا جا رہا ہے کہ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ 23ویں آیت، انہیں رستہ دکھا دو جہنم کا، جنہوں نے جہنم میں جانا ان سے سوال ہوگا۔ تو اگر آپ ان آیات کو مرج کریں اور دیکھیں تو آپ کہیں گے جہنمی تھے، انکار کرنے والے تھے قیامت کے دن کا، فرشتوں نے کہا زندگی میں مذاق اڑاتے تھے جہنم کا، جنت کا، یوم جزا کا، یوم حساب کا، آج جہنم تمہارے سامنے، چلو جہنم کا رستہ پکڑو۔ یہ ساری کی ساری آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے جہنم میں جانے والے ہیں۔ اب یہ سوالات جو ہیں، شباب کا سوال، عمر کا سوال، مال کا سوال، اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، اس میں فقط جہنمی نہیں آئیں گے، یہ سوالات ہر ایک سے ہوں گے۔ ممکن ہے کچھ لوگ جو جہنمی نہ ہوں، جو میں پہلے بارہا بیان کر چکا ہوں، جنت اور جہنم کے بیچ میں بھی ایک جگہ ہے مقام اعراف، ممکن ہے وہاں رکھا جائے، ان سے بھی سوال ہوگا۔ ممکن ہے کچھ جنت میں جانے والے ہوں، ان سے بھی سوال ہو، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی افراد ہیں جو جنت میں بنا کسی حساب اور کتاب کے اتنا ان کا مقام بلند ہوگا، اتنی ان کی محبت عظیم ہوگی کہ وہاں سوال کی گنجائش ہی۔ لیکن بہرحال ایک کیٹیگری ہے جس سے سوال ہوگا، زندگی کے بارے میں سوال، جوانی کے بارے میں سوال، مال کے بارے میں سوال، کہاں سے کمایا سوال، کہاں لگایا سوال، اور محبت اہل بیت کے بارے میں سوال کہ اس محبت اہل بیت کو کیسے وسیلہ بنا کر تم آگے بڑھے تھے، اس سے تم نے کتنا استفادہ کیا۔ اب آخری بس بات آپ کے سامنے کر کے، جو آخری بات ہی تقریباً آدھے گھنٹے کی ہوگی انشاءاللہ، اس گفتگو کو مکمل کریں گے۔ ذرا بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آپ لوگ پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا، یہ نہایت جسے کہا جائے علمی گفتگو ہے، اور ایک جسے کہا جائے خالصتاً کلامی گفتگو، عقائد سے مربوط گفتگو، لیکن پیٹرن کو، منہج کو اور سلیبس کو سمجھیے گا کہ آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، نقطہ آغازین کیا ہے اور نقطہ انتہا کیا ہے، اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے اور اینڈ کہاں پر کرنا ہے، اس کو ملاحظہ کیجیے گا تاکہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ چیزیں جو ہے بہت سارے مقامات پہ کام آئیں گے۔ اگر ایک جگہ انسان نے سمجھ لیا تو اللہ نے انسان کو نعمت عقل سے نوازا ہے، بہت سارے دیگر مقامات پر بخوبی ان چیزوں سے وہ استفادہ کر سکتا ہے۔ یہ جو 24ویں آیت ہے سورہ صافات کی، وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا، اس آیت کو علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف الحق و نہج الصدق میں امیر المؤمنین کی امامت کی دلیل قرار دیا ہے۔ پوری آپ لوگ توجہ کیجیے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے اور اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ یہ آیت آپ نے سن لی، اب آپ بھی اگر پڑھنے بیٹھیں گے دوبارہ تفسیر کھولیے، جہنمی لوگ جہنم میں جا رہے ہیں اور جو ہے نا ان سے جو ہے نا ان کے سوالات، ان کے جوابات، وہ دنیا میں جو ہے روز جزا کا مذاق اڑانے والے تھے، فرشتوں نے کہا تم نے تکذیب کی تھی نا، اب جاؤ جہنم میں جاؤ۔ اللہ بھی کہے گا ان کو، ان جیسے لوگوں کو، ان کے اشباح کو، ان کے ازواج کو، ان جن چیزوں کی لوگ پوجا کرتے تھے، وہ بت وغیرہ، وہ سارے کے سارے ان کے معبود، سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ اب اس کے بعد آیت آ رہی ہے انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، آیت کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے انسان سوچ بھی کہ اس آیت کا بھلا امامت سے، امیر المومنین سے کیسا تعلق ہے۔ آپ جب آیت کو پڑھیں گے سیکوینس سے، جہنمیوں کے بارے میں آیات ہے اور جہنمیوں کو روک کے پوچھا جا رہا ہے کدھر جا رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو اور کہاں سے مال آیا، کیا کمایا، ساری روایت آپ نے سن لی۔ ظاہری طور پہ آپ کو کوئی لنک نظر نہیں آئے گا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی امامت سے، لیکن اتنا بڑا عالم ہے علامہ حلی، جو کہ جامع المعقول والمنقول تھے، یعنی جتنا ان کا حدیث پر تسلط تھا، جتنا ان کا جو ہے علم حدیث میں تبحر تھا، اتنا ہی زیادہ معقولات میں بھی بڑے استاد تھے، وہ علوم عقلیہ میں بھی ان کو اتنی ہی دسترس حاصل تھی۔ تو ایسا بندہ جب بات کر رہا ہے تو کوئی بودی بات، کوئی کمزور بات، کوئی ایسی بات کہ اس پہ ہر بندہ اعتراض کرے نہیں کرے گا۔ اب انہوں نے جب بات کی، اور بات بھی امامت کی ہو رہی ہے، اچھا شیعوں کے سامنے آپ بات کریں گے
شیعوں کو تو یعنی کہ آپ کسی بھی طریقے سے ولایت امیر المومنین بتا دیں وہ خوش ہو کے سن لیتے ہیں، ان کے مزاج میں، ان کے وجود میں شامل ہے، وہ کبھی بھی اعتراض کہیں کہ ہاں بڑا بہترین نقطہ لگایا ہے، حیدر بھی کر دیں گے، نعرہ حیدری بھی لگا دیں گے، گفتگو آگے بڑھ جائے گی، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کرنا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی بات جب آپ کسی ایسے کے سامنے رکھیں گے جو قائل بے امامت نہیں ہے، جو سنی محض ہے، جو سنی گھرانے میں پلا بڑا ہے، جس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں رہا، وہ قرآن کھولے گا، ترجمہ پڑھے گا، کہے گا دیکھو کہاں کی بات کہاں چپکا دی، کوئی رب تھی، کوئی تعلق ہی۔ اب آپ لوگ جب یہ ساری بات واضح ہو گئی، اب اس کو دوبارہ سے مجھ سے سماعت فرمائیے۔ کون سی آیت ہے سورہ صافات کی؟ 24ویں آیت۔ وقفوہم، انہیں روکو، انہم مسئولون، بے شک ان سے پوچھا جائے گا۔ اب ہم نے یہی بات کہ یہ آیت امامت امیر کائنات پر دلالت کرتی ہے، ایک سنی کے سامنے رکھنی ہے، ایک ایسے شخص کے سامنے رکھنی ہے جو ولایت امیر المومنین کو تسلیم۔ علامہ حلی نے جو کتاب لکھی ہے وہ کلامی کتاب ہے، کلام کہتے ہی جھگڑے کو ہیں، یعنی جب آپ کسی سے جھگڑ رہے ہوں وہاں پر یہ آیت آپ رکھ رہے ہیں، دیکھو یہ والی آیت بھی ہے جو امیر کائنات کی امامت پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے بعد علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ سوال ولایت امیر المؤمنین کا ہوگا۔ یہ بڑا اہمیت والا نقطہ ہے۔ علامہ حلی نے دیکھیں گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا؟ آیت کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہماری تفسیر صافی میں مثال کے طور پر، خیر تفسیر صافی علامہ حلی کے زمانے میں تھی بھی نہیں، بعد میں لکھی گئی ہے، ان کے زمانے کی تفسیر قمی مثلا ان کے زمانے میں موجود تھی علامہ حلی کے زمانے میں، یا تفسیر عیاشی مثلا موجود تھی، تو وہ کہتے تفسیر عیاشی میں یا تفسیر قمی میں یا تفسیر تبیان شیخ طوسی کی جو ان کے زمانے میں موجود تھی اس کا نام لیتے کہ ہماری فلاں تفسیر میں موجود ہے، فلاں مثلا اصول کافی میں روایت موجود ہے، یا اور کوئی کتاب جو علامہ حلی کے زمانے میں حدیث کی ہوتی اس کا حوالہ دیتے نہیں۔ بات چونکہ سامنے والے کو جو ہے سمجھانی ہے تو اسی کی کتاب سے بات کرنی ہوگی۔ اسے ہم لوگ اصطلاح علمی میں کہتے ہیں الزام خصم۔ خصم یعنی آپ کا دشمن جس سے آپ جھگڑ رہے ہیں، جس کو بات سمجھا رہے ہیں، الزام یعنی اس کو پابند کرنا، اس کو پابند کرنا کہ دیکھو اب تم ہل نہیں سکتے، اب تم ڈینائے اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، تمہاری اپنی کتاب ہے۔ تو علامہ حلی نے فوراً کہا کہ جمہور یعنی جو میجورٹی جن کے پاس ہے، اکثریت جن کے پاس ہے، سنی لوگ، ان کی کتابوں میں روایت موجود ہے ای عن ولایت علی بن ابی طالب، سوال جو ہوگا وہ ولایت علی بن ابی طالب کے بارے میں ہوگا۔ یہ کہہ کر علامہ حلی آگے بڑھ گئے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، کیا کیا علامہ حلی نے؟ آیت سورہ صافات کی 24ویں، اس کے بعد کہا کہ اہل سنت کی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ جو سوال ہوگا وہ ولایت امیر المومنین کے بارے میں ہوگا۔ یہ کہہ کہ علامہ حلی نے اپنی بات کو کمپلیٹ کر دیا۔ ثابت آپ کیا کر رہے ہیں؟ امیر کائنات کی امامت کہ رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کیا ہے؟ امام وقت۔ استدلال آپ کا یہ ہے، آیہ 24ویں آیت ہے سورہ صافات کی آیت، وقفوہم انہم مسئولون، روایت اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سوال ولایت امیر المومنین کے بارے میں ہوگا۔ علامہ حلی یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ علامہ حلی ہی کے زمانے میں ایک ان کا دشمن بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا فضل ابن روزبہان، اس نے علامہ حلی کی رد میں کتاب لکھی اور وہاں یہ جملے تحریر کیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اب آپ سنیے، پوری توجہ سے سنیے کہ سامنے والا آپ کی بات کو کیسے لیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے، یعنی آپ نے کیا کہا؟ اہل سنت کی کتابوں میں روایت، یہ کہنے کے لیے تحقیق چاہیے، یہ کہنے کے لیے ایک عمیق نگاہ چاہیے جو کتب اہل سنت پر ہو کہ اہل سنت کی کس کتاب میں کون سی روایت موجود ہے، اس کے لیے مطالعہ چاہیے، اس کے لیے محنت چاہیے۔ علامہ حلی نے تو دعویٰ کر دیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا بھائی اہل سنت کے پاس کوئی روایت تھی، تو آپ کی پہلی بات کو رد کر دیا کہ ہم مانتے ہی نہیں، ہمارے کوئی روایت ہی نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، سپوز والی بات کی، فرضی بات، اگر فرض کر بھی لیں کہ کوئی ایسی روایت موجود ہے کہ سوال ولایت امیر المومنین کے بارے میں ہوگا تو ٹھیک ہے، یہ ایک دشمن کہہ رہا ہے، علامہ حلی کا دشمن، یعنی ہمارا دشمن، شیعوں کا دشمن، فضل ابن روزبہان جو ہمارے عقیدے کو نہیں مانتا، ہمارے عقیدے کا دشمن ہے،
کہتا ہے کہ اگر مان بھی لیں علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا تو ہم سنی مانتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، اور ولی جو ہے نا دوست کے معنی میں علی اللہ کے دوست ہیں، اللہ اللہ خیر سے اور فی امان اللہ، کہانی ختم ہو گئی، اس سے امامت ثابت۔ اب آپ دیکھیے یہ پورے اعتراضات کا پیکیج آ گیا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر یہ سوالات آپ سے ہوتے تو آپ کیسے جواب دیتی؟ یہاں علماء کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، یہاں تحقیق کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علماء نے ان 1400 سالوں کے اندر کس طریقے سے مذہب کا دفاع کیا ہے۔ اور یہ میں نے ایک آپ کے سامنے چھوٹی سی آیت رکھی ہے، اس پر اتنی طویل گفتگو ہے، باقی 70-72 اور آیتیں علامہ اہلی نے پیش کی، ان پر بھی اس قسم کے اعتراضات، ان پر بھی ایسے جسے کہا جائے مختلف قسم کے اعتراضات، جن کے سارے جوابات ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں دیے ہیں۔ اور اس کے باوجود ہم لوگ علماء پہ جب اعتراض کرنے آتے ہیں تو ایسے فضول قسم کے اعتراضات کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جہل جو ہے وہ عروج پر ہے اور علم کو ذبح کر دیا گیا ہے، علم کا گلا جو ہے وہ کاٹ دیا گیا، علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ علماء ہیں جن لوگوں نے مذہب کا دفاع کیا، جن لوگوں نے مذہب کے لیے زندگی مطالعے میں لگا دی، جن لوگوں نے جو ہے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج آپ کا اور ہمارا عقیدہ جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اب آپ لوگوں نے ساری گفتگو سن لی، بس اینڈ میں جواب سنی اور بندہ حقیر کو اجازت دیجیے۔ فضل ابن روزبہان نے علامہ حلی کے استدلال پر اعتراض کیا۔ استدلال کیا تھا؟ سورہ صافات 24ویں آیت، اور ذیل میں روایت کے سنیوں کے پاس روایت ہے کہ سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ فضل نے اعتراض کیا فضل ابن روزبہان نے کہا پہلی تو بات یہ کہ ہمارے پاس ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے، نمبر 1، اور نمبر 2، اگر مان بھی لیں تو علی اللہ کے ولی ہیں، تو ہم بھی مانتے، سنی بھی مانتے علی اللہ کے ولی ہیں، اس سے امامت ثابت نہیں ہوتی۔ علامہ حلی اپنا کام کر کے آگے بڑھ گئے، اس نے اعتراض کیا، علامہ حلی کو اس اعتراض کا جواب دینے کا موقع نہیں ملا، موت آئی، جو بھی ہوا، انتقل الی رحمت اللہ، دنیا سے چلے گئے۔ بعد والے علماء نے پڑھا، انہوں نے جوابات دیے۔ ایک کتاب ہے دلائل الصدق جو علامہ حلی کو فیور دینے کے لیے لکھی گئی، شیعہ عالم دین نے لکھی کہ علامہ حلی نے جو باتیں کی تھی وہ ساری کی ساری ٹھیک تھی۔ جب اس آیت پر پہنچے، سورہ صافات کی 24ویں آیت پر، اور یہ سارے کے سارے اعتراضات، یہ ساری باتیں، تو انہوں نے جوابات لکھے، کہا کہ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا کہ یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، بالکل صحیح فرمایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے حوالے دیے، آپ لوگ بھی حوالے نوٹ کر لیجئے تاکہ کل کو مجلس میں پڑھیں، آپ کے پاس بھی حوالہ موجود ہو۔ صواعق محرقہ کتاب بازار میں موجود ہے۔ صواعق محرقہ سنی عالم دین ابن حجر عسقلانی کی لکھی ہوئی کتاب۔ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ بروز حشر سوال ہوگا ولایت امیر المؤمنین کے بارے میں۔ اس کا مطلب فضل جو کہہ رہا تھا کہ سنیوں کے پاس روایت نہیں ہے، روایت موجود ہے۔ مناقب خوارزمی حنفی عالم کی کتاب ہے، اس نے اپنی کتاب میں یہی روایت نقل کی کہ سوال ولایت امیر المؤمنین کے بارے میں ہوگا۔ فرائض السمتین امام کعبہ کی کتاب ہے جو سنی ہے، جس کا شیعہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کتاب کا نام فرائض السمتین، امام حموینی شافعی حموینی کی کتاب، اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ سوال ولایت امیر المؤمنین کے بارے میں ہوگا۔ ینابیع المودہ حافظ سلیمان القندوزی الحنفی کی کتاب، اس میں یہی بات کہ سوال ولایت امیر المؤمنین کے بارے میں ہوگا۔ اہل سنت کی تفسیر کی کتابوں میں تفسیر ثعلبی جو کہ بزرگ اہل سنت عالم دین امام ثعلبی جن کو کہا جاتا ہے، ان کی تفسیر ہے، اس تفسیر میں اسی آیت کے ذیل میں یہی روایت کہ سوال ولایت امیر یہ سارے کے سارے حوالے شیخ حسن مظفر نے اپنی کتاب دلائل الصدق میں دیے کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ اہل سنت کے پاس ایسی کوئی روایت نہیں، آپ نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی، آپ کی کتابوں میں جگہ جگہ یہ روایت۔ اب دوسرے سوال کا جو ہے جواب سماعت فرمائیے اور لطف لیجئے ولایت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا کہ کس طریقے سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کس طریقے سے ایک عالم جو ہے مذہب کا دفاع کرتا ہے۔ فضل ابن روزبہان نے کیا کہا کہ اگر ولایت کو مان بھی لیا جائے تو اس سے ثابت کچھ بھی، آپ امامت ثابت کر رہے ہیں، آپ علی کو امام قرار دے رہے ہیں، امامت کیسے ثابت ہوگی؟ علی اللہ کے ولی ہیں، ٹھیک ہے،
ہم سنی بھی علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور اللہ کے ولی ثابت ہونے سے امامت ثابت، ولی تو بہت سارے ہیں۔ دیکھیے اگر انسان کے پاس بغض امیر المومنین اس کے دل میں ہو، اس کا دماغ کیسے خراب ہوتا ہے، اس کی عقل کیسے خراب ہوتی ہے۔ ولی مان رہا ہے لیکن آگے بڑھنے کو تیار۔ شیخ حسن مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو ولی تو بہت سارے ہیں، آگے بڑھ کے سوچو، آدم سے لے کر خاتم تک ولیوں کی تعداد بے شمار ہے، سارے کے سارے انبیاء اللہ کے ولی ہیں، ان کے اوصیاء اللہ کے ولی ہیں، ان کے اصحاب، ان کے حواری، جن کا عقیدہ ٹھیک تھا، جن کا عمل صالح تھا، وہ سب کے سب کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے۔ ملائکۃ اللہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم کے اصحاب میں کتنے اللہ کے ولی ہیں۔ آج تک جو مومنین عمل صالح کرتے رہے، جن کے اعمال صالحہ تھے، جن کا عقیدہ بہترین تھا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہیں۔ جواب اتنا سا دیا ایک لائن میں، اور کتنا لطیف جواب، کہا کہ تم مان رہے ہو کہ علی اللہ کے ولی ہیں، انکار نہیں کر رہے، پھر آگے بڑھ کے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کائنات میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں اللہ کے ولی ہیں، لیکن میدان حشر میں کسی کی ولایت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اگر سوال ہوگا تو ولایت امیر المومنین کے بارے میں سوال ہوگا، کیوں کسی اور کی ولایت کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا؟ جواب اتنا سا ہے کہ کوئی تو امتیاز ہے، کوئی تو خاصیت ہے جو ابو طالب کے لال کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ امتیاز، وہ خاصیت امامت ہے۔ رسول نے اپنا جانشین سوائے علی کے کسی کو نہیں بنایا تھا، آپ کو یہ امتیاز دکھائی نہیں دیتا۔ لہذا ایک جو ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک جملے سے جواب دیا کہ جب آپ نے ولایت کو تسلیم کر لیا، یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں، تو کسی اور ولی کے بارے میں سوال کیوں نہیں ہو رہا؟ سینکڑوں روایتیں موجود ہیں، سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ ولایت علی کے بارے میں۔ ولایت علی سنیوں کے پاس بھی روایتیں، شیعوں کے پاس بھی، کسی میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ فلاں کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا، یا کسی اور مثال صحابی کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ بہت اچھے اچھے صحابی جنہیں وہ بھی مانتے، جنہیں ہم بھی مانتے ہیں، کسی روایت میں یہ نہیں ملے گا ولایت مثلا سلمان محمدی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، ولایت ابوذر کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، ولایت مثلا مقداد کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ سوال ولایت امیر سابقہ انبیاء کے حواری ایک سے ایک موجود ہیں، ان کی ولایت کا سوال نہیں، فقط سوال ہے ولایت امیر المومنین کا۔ یہ سوال بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی امتیاز، کوئی نہ کوئی خاصیت، کوئی نہ کوئی پرٹیکولرلی ایسی چیز ہے جو اس ولی میں ہے اور باقی ولیوں میں موجود، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ امامت ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ۔ ایک دفعہ پھر سے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی گفتگو کو یہیں پہ ہم لوگ تمام کرتے ہیں، کیونکہ ایک عذر ہے، میرے پاس وقت بہت شارٹ تھا۔